अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय गर्मी होए गर्मी, सच में मेरे सारे हेल्पर्स जो है ना वो बेचारे अब दिन रात यही बात करते हैं, बाजी बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अब मैंने क्या सोचा है, अब मैंने सोचा है कि हम काम बांट लेते हैं। कुछ काम मैं किचन का कर लिया करूं, कुछ काम मेरे हेल्पर्स कर लें, घर की भी डस्टिंग मैं खुद करूंगी ताकि मैं थोड़ी सी एक्टिव भी रहूं, और कुछ काम जो है ना वो मेरे बाकी हेल्पर्स कर लिया करेंगे। इस तरह से ना काम मिलजुल के हो जाएगा, वरना आपको पता है इतनी सख्त गर्मी में सबके बीमार होने का बहुत डर होता है। आपको पता है कि गर्मी में हद से ज़्यादा काम और हद से ज़्यादा स्वेटिंग जो है ना वो बहुत नुकसानदेह होती है। तो कोशिश किया करें कि मिलजुल के काम ख़त्म हो जाए, और एक तो काम जल्दी भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है, और दूसरा ये कि आपके हेल्पर थकते भी नहीं हैं। जिस तरह से आप काम करने के बाद थक जाते हैं ना, तो हेल्पर्स भी इसी तरह थकते हैं। आप वैसे उन्हें कहोगे करते रहो तो वो तो बेचारे करते ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनकी थकावट का कोई हिसाब नहीं होता। तो कोशिश किया करें कि हेल्पर्स को भी ना थोड़ा सा रिलैक्स करें, कोई काम खुद भी कर लें, कुछ नहीं हो जाता। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मुझे हेल्पर्स दिए ना, तो मैं उनको बड़े सुकून के साथ रखूँ। ज़ाहिर सी बात है वो हमारे सुकून का ख्याल कर रहे होते हैं, हमारे आराम का ख्याल कर रहे होते हैं, तो अभी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जी हम लोग भी उनका ख्याल करें। बस थोड़े से बर्तन थे, बिल्कुल थोड़े से बर्तन आप देख सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं बर्तन खुद धोती हूँ। उसके बाद जो है ना अंदर का काम आज काफ़ी होने वाला है। घर की कुछ चीज़ें हैं ना जो काफ़ी अरसे से मैंने ना छेड़ी हैं, ना मैं उनको देख सकी हूँ, तो आज मेरा बहुत सारी ना चीज़ें डी क्लटर करने का भी ना प्रोग्राम है। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी अच्छी टिप्स भी मिलने वाली हैं। तो व्लॉग के साथ इसी तरह जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब उसको कर दें, और फिर ये कि बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी ना वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें, और अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छे अच्छे जो रेसिपीज़ है ना, या अच्छे अच्छे घर के काम किस तरह से आपने मैनेज करने हैं। इन कामों में होम क्लीनिंग, होम डेकोर, होम मेंटेनेंस, उसके अलावा आप अपने घर को किस तरह खुशबूदार और अच्छा और प्यारा रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी टिप्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ, लेकिन आप लोग अगर उसे फॉलो करें ना तो सच में आपका घर जो है ना वो देखने के काबिल हो जाएगा, और कोई भी आएगा ना तो आपकी तारीफ़ करेगा ही करेगा। तो बस ये आपसे बातें करते करते मेरे बर्तन जो है ना वो तकरीबन धुल चुके हैं। अच्छा, जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो मेरी एक रूटीन है कि आप लोग भी ये रूटीन ज़रूर अपनाया करें कि बर्तन धोने के साथ ही ना आपने ना सिंक को भी धो लेना है। उससे ये हो जाता है कि जो ताज़े ताज़े बर्तन धुले होते हैं ना, तो फौरी अगर सिंक को धो लिया जाए ना तो सिंक में से स्मेल नहीं आती, और सिंक बहुत साफ़ सुथरा और स्मेल फ्री रहता है। नहीं तो आपको पता है चिकनाई वाले बर्तन या जैसे भी गंदे बर्तन होना तो वो स्मेल छोड़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि साथ ही ना अच्छी तरह से ना अपने सिंक को धो लें, और ये खुद ही ड्राई हो जाता है। गर्मी इतनी है, हर चीज़ खुद ही ड्राई हो जाती है। तो बस ये बर्तन धो के अब मैं सिंक को धो के अब मैं अंदर जाऊँगी। मेरे अंदर आज बहुत से काम हैं। अच्छा, घर में ना बहुत सी ऐसे कॉर्नर्स होते हैं, ऐसी जगह होती हैं जो कि हम लोग चाहते हुए भी उनको नहीं छेड़ सकते। क्यों नहीं छेड़ सकते? क्योंकि वहाँ पे इतना खिलारा और इतना गंद होता है ना कि दिल डर जाता है कि अगर इस जगह को हमने छेड़ा तो हमारे साथ होना क्या है। तो आज मैंने वो जगह छेड़नी है, क्योंकि मुझे ना इतनी कोफ्त हो रही थी। ये मेरा एंट्रेंस वाली जगह है, आप लोगों को पता है मेरे होम टूर में भी मैंने सारी जगह शेयर की हुई हैं। तो ये मेरी एंट्रेंस वाली जगह है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड के जूते, ये आटे वाली पेटियाँ और चावल वाली पेटियाँ, फिर दालों वाली पेटियाँ, मतलब ये सारी चीज़ें, डीप फ्रीज़र और बहुत बहुत और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे ना छुपी पड़ी हैं। और फिर उसके अलावा मेरे बच्चों का टेबल, वो भी सारा स्टडी टेबल, हर चीज़ यहाँ पे होती है। हम लोगों ने सबसे पहले तो जूतों के डिब्बे निकाले हैं, जगह को अच्छी तरह से साफ़ किया। अब मैंने अपनी हेल्पर से कहा है कि आप ना यहाँ पर फ़िनाइल वाला पोछा लगा दो। फ़िनाइल वाले पोछे से ये होता है कि ऐसे कॉर्नर्स है यहाँ पे कीड़े मकोड़े चीज़ें इकट्ठी होती हैं, मकड़े इकट्ठे होते हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो ये वो जगह हैं जहाँ पे फ़िनाइल वाला पोछा ज़रूर लगाया करें। कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स घर के ऐसी जगह हैं जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ आपको छुपी हुई मिल जाएगी। तो ये जगह मैंने साफ़ करवाई है। उसके बाद अब देखें बाहर जूतों का जो है ना वो पूरी एक शॉप बनी हुई है, पूरी एक दुकान बनी हुई है। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना जूते लेने का बहुत शौक़ है, लेकिन ये कि वो पहनते फिर भी वही चंद जूते हैं जो उनको पसंद आते हैं। जो उनको पसंद नहीं आते वो वैसे के वैसे पड़े रह जाते हैं। अब मैंने सोचा है कि जूते निकालती हूँ। मेरे काफ़ी हेल्पर्स हैं, मेल हेल्पर आपको पता है मेरे घर में हैं, ये उनके काम आ जाएंगे। बिल्कुल न्यू जूते हैं, फ्रेश जूते हैं, एक एक दफ़ा पहने उन्होंने, उसके बाद उनको शायद पसंद नहीं आए या क्या चक्कर बना है, उन्होंने कहा ये मैंने नहीं पहनने। और वो इतना ढेर जूतों का पड़ा हुआ है ना कि मैंने पूरा गट्टू भरवाया। आप खुद सोचें, अंदाज़ा करें। जो जूते फिर उनके यूज़ वाले हैं
وہ میں نے ریک میں کر دی ہیں, اسٹینڈ میں نے لگایا ہے, اس میں سارے کیے ہیں. کچھ جو ہیں وہ ڈبوں میں ڈالے ہیں کہ جو انہوں نے ابھی جیسے فارملی آپ کو پتہ ہے آفس ورک میں جو ہوتے ہیں جوتے وہ والے ان کے میں نے باکسز میں ڈال دیے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ والی سارا جو ہے نا پیٹیاں, ان کو پہلے میں نے صاف کرنا ہے. ویکیوم کلینر بھی یہیں پڑا ہوا تھا اور مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ یہیں پڑا ہوا ہے اور گند مچا پڑا ہے اس کے اوپر بھی. ان کی سب کی ڈسٹنگ کرواتی ہوں. اور اب یہ دیکھیے گا یو پی ایس کی مینٹیننس بھی بہت ضروری ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, گرمیوں میں یو پی ایس کا پانی چیک کرتے رہیے گا. 15 دن کے بعد 20 دن کے بعد ضرور پانی چیک کریں. میں نے اس کا پانی ریفل کروایا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل یو پی ایس کا بہت استعمال ہے, لائٹ جاتی ہے اور یو پی ایس استعمال تبھی اچھا وہ ورکنگ کرتا ہے جب اس میں پانی جو ہے نا آپ چیک کرتے رہیں. کوئی نہیں اتنا بڑا مسئلہ, بس یہ اوپر سے جو وائٹ نوزل ہے نا ان کو اتاریے گا اور پانی فل ہو جاتا ہے. تو جی یو پی ایس بھی ہو گیا ہے کلین, جگہ بھی ہو گئی ہیں ساری صاف. یہ ٹیبل بھی میں نے بچوں سے کہہ کے نا سارا اس کو نا ڈی کلٹر کرایا کیونکہ اس کے اوپر بہت ایسی کتابیں چیزیں تھیں نا جو کہ دینے والی تھی, وہ بھی میں نے اپنے ہیلپر کو دی ہیں کہ آپ یہ ردی میں دے دو. آپ کو پتہ ہے بچوں کا نیا سیشن سٹارٹ ہوا ہے تو کتابیں چیزیں بہت ایکسٹرا پیپر جو ہے نا وہ نکل آئے ہیں. میرا ہمیشہ سے یہ روٹین ہوتی ہے کہ جب یہ اینڈ ہوتا ہے میں کتابیں اور چیزیں بیگ سمیت نکال دیتی ہوں. میرے اگر ہیلپرز کو کتابیں رکھنی ہوں یا کسی کو دینی ہو یا ردی میں دینی ہو, یہ ان کا ہیڈیک ہوتا ہے, وہ خود ہی لے جاتے ہیں. تو یہ اس طرح سے نا گھر ڈی کلٹر ہو جاتا ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اب میری بیٹی کی جو یوز والی چیزیں ہیں وہ نیچے اس نے رکھی ہیں. یہ دیکھیے گا اس کی کچھ بکس ہیں, کچھ اس کے ایکسٹرا پیپرز ہیں جو ابھی اس کو 10th میں چاہیے, وہ میں نے نکالے ہیں اور ٹیبل کو اچھی طرح سے صاف کر دیا ہے. یہ جگہ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی جگہیں ہیں جو روٹین میں صاف نہیں ہوتی, تو یہ یا تو منتھ اینڈ پہ ہوتی تھی یا پھر 2-3 منتھس کے بعد ہوتی تھی. اور اچھا میری دیکھیں عقل کہ میں نا کافی عرصے سے اس جگہ کو صاف ہی نہیں کر سکی, اور میرا نا ایسے ایک دفعہ دھیان پڑا اور میرا نا دماغ گول ہو گیا کہ یا اللہ میں اس کو کیسے صاف کروں گی, اتنا گند اکٹھا ہو گیا ہے. آج ہم 3-4 لوگ لگے ہیں, ایک میرے 2 ہیلپر لگے ہیں, ساتھ میری بچی ہیلپر لگی ہے, میں خود لگی ہوں, اور ہماری یہ جگہ صاف ستھری ہو رہی ہے. اب دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کی کچھ ایسے جگہ ہوتے ہیں, سٹورز ہی لے لیں کہ جن میں ہم لوگ گند اکٹھا کرتے جاتے چیزیں سٹور کرتے جاتے ہیں, اور پھر جب بعد میں دیکھتے ہیں تو بس بندہ ہل جاتا ہے. اور خاص کر اس گرمی میں اتنا کام کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے میں گھر کو کچھ نہ کچھ کر ہی رہی ہوتی ہوں, پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ گھر میں نا چیزیں بے ترتیب ہوئی ہوئی ہیں, چیزوں کی کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ہوں گے, بہت سے جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہوں گے کہ انہیں صفائی بہت پسند ہے اور صفائی کرتی بھی ہیں, لیکن یہ کہ جس عورت کو صفائی کا بہت زیادہ ہوتا ہے نا اس کو لگتا ہے کہ ہر جگہ گندی ہے, صاف ستھری نہیں ہے. تو یہ والی دیکھیے گا چیزیں. اب میں اس کے بعد کیا کرنا ہے, اب میری بیٹی کا بیگ بھی اس نے آرگنائز کر لیا ہے کیونکہ اسے کچھ چیزیں چاہیے تھیں, کچھ اس نے نکالنی تھیں. تو میں نے اسے کہا بیٹا آپ بھی تھوڑی دیر میرے ساتھ آؤ تاکہ مجھے پتا ہو کہ آپ نے کون سی بکس رکھنی ہے اور کون سی بکس جو ہے نا وہ آپ نے آؤٹ کرنی ہے, تاکہ وہ میں اپنے ہیلپر کو دوں, وہ ایک ہی دفعہ ساری ردی جو ہے نا دے آئے نا. تو یہ بس اس طرح کے کام تھے چھوٹے چھوٹے. اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے یہاں سے مین کام کیا ہے نا وہ ہے جی ہمارا ڈیپ فریزر کی میں نے بہت سی چیزیں نکالی ہیں جو کہ میں نے فریز کی ہوئی تھی, جو مجھے ابھی یوز میں نہیں تھی, وہ میں نے اپنے ہیلپر کو دی ہیں. پھر اس کے علاوہ ایک اور یہاں پہ کام جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ بھی میں ابھی آپ سے شیئر کرتی ہوں. اچھا جب بھی آپ لوگ نا لائک آٹا منگواتے ہیں نا تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آٹا کچھ دن یوز کیا, اب جیسے کہ گرمی ہے, میری بہت سی بہنیں یا بہت سے جو مجھے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, جب گرمی آتی ہے نا تو ہم لوگوں کو پسند آتی ہے تندور کی روٹی. تو تندور کی روٹی جو ہے نا وہ بہت اچھی لگتی ہے سبزی کے ساتھ بھی, کڑھائیوں کے ساتھ بھی. تو میری یہی رہی ہے عادت کہ جیسے رمضان اور عید گئی ہے نا, عید الفطر گزری ہے تو گرمی آ گئی, اور میں نے کیا کیا جی آٹا جو منگوا کے رکھا ہوا تو اس کو دھیان نہیں دیا اور میں نے روٹی باہر سے منگوانا شروع کر دی تندور سے. لیکن شکر ہے جب میں نے آج پیٹی کھولی ہے نا تو آٹا جو ہے نا شکر ہے الحمدللہ وہ ٹھیک ہے. میں نے پہلے چیک کیا ہے اچھی طرح سے چھاننی سے کہ اچھی طرح سے کہ کوئی کیڑا تو نہیں ہے, کوئی کچھ اس طرح سے مسئلہ نہ ہو. اب میں نے کیا کرنا ہے, اگر آپ کا آٹا بچ جائے یا اس طرح سے پڑا ہوا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, دھوپ لگوا لینی ہے. اب میں نے اپنے ہیلپر کو کہا ہے کہ اس کو نکال کے دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو 1 دن کی دھوپ اچھی لگ جائے. اگر دھوپ لگی ہوئی نہ ہو نا آٹے کو تو وہ آپ کا پھر آگے 15-20 دن مہینہ آرام سے چل جائے گا. دھوپ آٹے کو, چاولوں کو, بیسن کو اگر آپ کے پاس اسٹور کیا ہوا ہے, ان چیزوں کو ضرور دھوپ لگوا لیا کریں. تو بس یہ کہ یہ بھی میرے سے جو کہہ لینا لاپرواہی ہو گئی تھی, شکر ہے اللہ پاک کا کہ میرا جو آٹا ہے نا وہ بچ گیا ہے اور خراب نہیں ہوا اور اس میں نہ کیڑا لگا ہے. اور اب اس کو میں نے دھوپ میں رکھوایا, اب یہ سارا دن دھوپ میں پڑا رہے گا اور اس کو پھر میں اندر رکھ لوں گی. یہ تھوڑی سی ٹپس ہیں جو آپ کو دینی ہے. آپ نے ایک تو یو پی ایس کو دیکھتے رہنا ہے,
کیونکہ گرمی ہے UPS میں پانی ضرور فل کر لیا کریں. پھر اس کے بعد آپ نے چاول, آٹا, بیسن, اس طرح کی چیزیں جو آپ نے اسٹور کی ہوئی نا, گرمی میں ان میں کیڑا بہت جلدی لگتا ہے, ان کو بھی آپ نے ہوا لگوانی ہے, دھوپ بھی لگوانی ہے. پھر اس کے بعد آپ کے بچوں کا سیشن تو آف ہو گیا ہوگا موسٹلی بچوں کا, تو ان کی بکس اگر کسی کو ریکوائرڈ نہیں ہے, کسی کو ضرورت نہیں ہے, تو ان کو بھی نکال دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ گھر تھوڑا سا ڈی کلٹر ہو جاتا ہے, گھر سے گند جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. ایکسٹرا چیزیں رکھنے سے, ایکسٹرا چیزیں اسٹور کرنے سے گھر میں ایک تو جگہ ضائع ہوتی ہے, اور دوسری یہ ہو جاتی ہے کہ گھر میں نا کباڑ بہت اکٹھا ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں نا نکال دیا کریں تاکہ آپ کا گھر جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین فیل ہو. تو بس یہ کہ آج میں نے اس طرح کے بہت سے کام یہاں سے کیے, اور آپ سوچیں یہ وہ جگہ تھی انٹرنس والی جہاں سے آپ نے گزر کے گھر کے اندر آنا ہے, اور یہاں پہ اتنا گند مچا ہوا تھا کہ میرا نا ایک دفعہ سے نا سر گھوم گیا کہ یا اللہ اتنی گرمی میں کیسے ہوگا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیبل بھی بچوں کا صاف ستھرا ہو گیا ہے, اتنی سی بکس رہ گئی ہیں, ایک ٹیبل ہے بیٹی کا, اور ڈیپ فریزر بھی میرا کلین ہو گیا ہے. نیچے سے بھی دیکھیں آپ لوگ بالکل صاف ستھری ہو گئی ہے جگہ. اور یہ میری پیٹیاں جو پڑی ہوئی ہیں, کچھ ایک میں بیسن ہے, ایک میں چنے کی دال ہے, ان کو میں نے اب اندر رکھ. آٹے کو میں پورے دن کی نا دھوپ ضرور لگواؤں گی, کیونکہ آٹے کو پتہ ہے نا اگر دھوپ نہ لگے تو کیڑا پڑنے کا بہت جلدی ڈر ہوتا ہے, اور موسم ایسا ہو چکا ہے. تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ لوگوں کے پاس آٹا ہے گھر پڑا ہوا اور یوز کم ہو رہا ہے, تو اس کو ہوا ہفتے 10 دن کے بعد ضرور لگوا لیا کریں, اور دھوپ لگوا لیا کریں. اسپیشلی نا رزق کو نہ ضائع ہونے سے بچایا کریں. آٹے کو, چیزوں, کھانے والی چیزوں کو کوشش کریں کہ اگر آپ کے پاس پڑی ہیں تو ان کو ضائع نہ ہونے دیا کریں, ان کو یوز کر لیا کریں ٹائملی. اور اگر یوز نہ ہو رہی ہو تو کسی کو دے دیا کریں, تاکہ کوئی غریب کھا لے گا تو چلے آپ کو دعائیں بھی دے گا اور رزق ضائع نہیں ہوگا. چیزوں کو پھینکنا, کوڑے میں پھینکنا بہت سخت گناہ ہے, خاص کر آٹے کو اور اس طرح کی چیزوں کو بالکل ضائع نہ ہونے دیا کریں نا. اچھا, آج میں نے نا کافی ڈھیر سارے جوتے نکالے ہیں نا, اپنے ہیلپرز کو دیے. سچ میں کہتی ہوں ان لوگوں کے لیے یہ چیزیں نہیں لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ بیچارے تو اپنا گھر ہی کھانا پینا, اپنی بچوں کی پڑھائی یہی مشکل سے چلا رہے ہوتے ہیں. تو اتنے آج خوش ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے, اور اتنی دعائیں دے رہے تھے کہ مجھے نا بہت زیادہ مجھے نا تکلیف بھی ہوئی ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے. تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ دیکھیں اللہ پاک مطلب وہ لوگ استعمال شدہ چیز پہ کتنے خوش ہو رہے ہیں, اور ہمیں اللہ پاک نئی چیزیں دیتے ہیں اور ہم کتنی ناشکری کر جاتے ہیں, اور ہم لوگ اس چیز کا شکر بھی ادا نہیں صحیح طرح سے کر رہے ہوتے. تو اللہ پاک سب کو آسانیاں دے, سب کے گھروں میں آسانیاں ہوں, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ ہیلپر ہوں, چاہے ہم لوگ ہوں. اللہ پاک سب کو آسانیاں دے اور سب کی ضرورتوں کو خوش اسلوبی سے پورا کرے نا. تو بس یہ کہ آج چیزیں نکالی ہیں, چلے مجھے یہ تھا کہ ان کے استعمال میں آ جائیں گی, عید آ رہی ہے, کچھ ان کے بچوں کے کام آ جائیں گی, کچھ ان کے کام آ جائیں گی. تو اس طرح سے میرا گھر بھی جو ہے نا ایک طرح سے نیٹ ہو جائے گا. گھر سے کچھ چیزیں نکلیں گی تو نئی چیزیں آئیں گی نا. آپ کو پتہ ہے کہ جب تک ایکسٹرا چیزیں نہیں نکلتی, گھر سے فالتو چیزیں نہیں نکلتی, تو نئی چیزوں کی جگہ نہیں بنتی. تو یہ تو ایک زندگی کا ایک سلسلہ ہے. آج کے ولاگ میں آپ کو کون سی ٹپ سب سے اچھی لگی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا, اور میرے چینل کو سپورٹ بھی ضرور کیجیے گا. اگر ایک بھی ٹپ آپ کے کام آئے گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں, اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.